ایک سوال کا جواب دینا ہے بس، باقی سب میں نے یونیفارم پہنا ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے، کسی نے ریڑھی لگائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے پہ شک کرنا ہے، گالیاں دینی ہیں۔ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو کس کا فائدہ کر رہا ہوں؟ کیا اپنے ملک کا فائدہ کر رہا ہوں یا کوئی اور کروا رہا ہے مجھ سے؟ پھر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ چل رہا ہے تو میرے ملک کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ کیا ہم نے آپس میں لڑتے رہنا ہے؟ اس جنگ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملک آپ کا بنا ہے 27ویں کی شب کو، اس میں ہمارا کمال کم ہے، رب کی منشا زیادہ تھی۔ آج کی جنگ کا نا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتی تھی فوجیں بڑی بڑی آتی تھی، پورے ملکوں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آج کی جنگ ایسی ہے کہ یہ جو موبائل ہر بندے نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، اس کے تھرو جنگ ہے۔ وہ بندہ بیٹھ کے ایک میسج کر رہا ہوتا ہے کہ یار فلانا تو ایسے ہے، وہ فلانا کرپٹ ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ میں یہاں پہ آیا، میرے دماغ میں کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ صرف دل کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک سوال کروں گا آپ سے، کیا ہم ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آئی بریگیڈیئر کھڑا ہوں، اس میں میرا 1% بھی کمال نہیں ہے، جنرل ہو، سپاہی ہو، پولیس والا ہو، یہاں بیٹھا ہوا علماء کرام میں سے کوئی ہو، جواب ایک دینا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آرمی کے حاضر سروس آفیسر بریگیڈیئر نے ایسا خطاب کیا کہ پورے ملک کے دل جیت کے رکھ لیے۔ بریگیڈیئر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے آخر کب تک یہ معاملے کو لے کر چلنا ہے؟ کسی کو گالی دینے سے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، بلکہ اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کرنے سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ بریگیڈیئر کی ایسی تقریر کہ پورے ملک کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مجھے دنیا میں جانے کا موقع ملا، وہاں پہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سائنسی سوال ہوتے ہیں، مشکل سوال ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے دین کو نہیں سمجھا اور دوسرے ادیان کا آپ کو نہیں سمجھ تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ مومن چاہیے جس نے رب کو خود پہچانا ہے۔ جب رب کو خود پہچان لو گے نا، اس کے بعد زندگی کی مشکلات بہت کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر رب آپ کو اپنا سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے۔ تو ذہن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کروں اپنے کسی دوسری پارٹی کے بارے میں، اپنے کسی ادارے کے بارے میں، سوچنا یہ ہے کہ میں فائدہ کر رہا ہوں اس ملک پاکستان کا یا نقصان کر رہا ہوں۔ ہم جن عمروں میں ہیں، ہم شاید اس جنگ میں حصہ نہ لیں جو آخرت کی جنگ ہونی ہے، لیکن آپ کے بچے ضرور اس میں شامل ہوں گے، اور بچے تب حق پہ ہوں گے جب آج آپ ان سے حق کی بات کریں گے۔ آج کی جنگ کا نا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتی تھی فوجیں بڑی بڑی آتی تھی، پورے ملکوں پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آج کی جنگ ایسی ہے کہ یہ جو موبائل ہر بندے نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، اس کے تھرو جنگ ہے۔ وہ بندہ بیٹھ کے ایک میسج کر رہا ہوتا ہے کہ یار فلانا تو ایسے ہے، وہ فلانا کرپٹ ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، وہ میسج اگلے کو بھیج دیتے ہیں، وہ اگلے کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ پورا بیٹھ کے ایک سسٹم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ دنیا 100 سال بعد ختم ہو جائے۔ تو جب اپنے مذہب کی چیزوں کو سائنس کی چیزوں کو ملاتے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب ہماری جو نشانیاں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جب دنیا ختم ہوگی اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں، کچھ چھوٹی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت پاورفل ملک بن جائے گا۔ وہاں پہ کون آئے گا؟ دجال۔ آج جب ہم دنیا دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اسرائیل پاورفل ہوتا جا رہا ہے، جس پہ اس کا دل کرتا ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے، ایران تک وہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ چل رہا ہے تو میرے ملک کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ کیا ہم نے آپس میں لڑتے رہنا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے پہ شک کرنا ہے، گالیاں دینی ہیں؟ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو کس کا فائدہ کر رہا ہوں؟ کیا اپنے ملک کا فائدہ کر رہا ہوں یا کوئی اور کروا رہا ہے مجھ سے؟ اس جنگ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملک آپ کا بنا ہے 27ویں کی شب کو، اس میں ہمارا کمال کم ہے، رب کی منشا زیادہ تھی کہ اس نے ایک ملک بنایا، ہمارے اندر اتنی خامیاں، اتنی کوتاہیاں، لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ مجھے 1 سیکنڈ کا بھی شک نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے مذہب کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے رب نے یونیفارم پہنایا جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور جس ٹائم مجھے گولی لگے مجھے پتا ہے میں نے کس کے پاس جانا ہے۔ یہ پاکستان اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا، یہ پتہ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ اس مقصد حاصل کرنے میں شامل ہوں گے جن کو پھر ایکچوئل بات سمجھ آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ لوگوں کا یہ بھی رول ہے کہ کل جا کے جب ممبر سنبھالیں گے، بیٹھیں گے، تو منہ سے کیا بات نکل رہی ہے؟ کیا میں اپنی قوم کو امید دلا رہا ہوں؟ صرف دل کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک سوال کروں گا آپ سے، کیا ہم فانی ہیں یا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم فانی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات ہمیں کہا وہ ہمیشہ کے لیے بنائی۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائیں گے، ہم نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ بہت
حوصلے والی، امید والی اور خوشی کی بات ہے کہ انسان جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور رب تعالیٰ نے انسان کو کیا مختلف فیزز میں پیدا کیا یا اکٹھا پیدا کیا؟ ہم سب اکٹھے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ رب نے جب ہمیں پیدا کیا سب کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، کیا کہتے ہیں اس وعدے کو؟ ٹھیک ہے، ہم سب ایک میدان میں کھڑے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی، ہمارے بزرگ بھی، جو بھی پیدا نہیں بھی ہوئے اس دنیا میں وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ پیدا کرنا شروع کیا کہ اس دنیا میں جو پہلی فیز ہے ہماری زندگی کی، کہ ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جس کو اس نے اپنے دین میں پیدا کیا، تو ہم باقی دنیا سے پہلے ہی بہت آگے ہیں۔ تو جو ابدی زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اس نے پہلے ہی آگے کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی ہمارا یہ کام ہے کہ وہ جو اس نے پیغام دیا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے۔ تو اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر یہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کامیاب رہنا ہے، تو مجھے پہچاننا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دینا ہے بس۔ باقی سب، میں نے یونیفارم پہنا ہے، کسی نے ٹوپی پہنی ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی وکیل ہے، کسی نے ریڑھی لگائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ آئی بریگیڈیئر کھڑا ہوں، اس میں میرا 1% بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رزق کی بانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہر کسی نے، وہ جرنل ہو، سپاہی ہو، پولیس والا ہو، یہاں بیٹھا ہوا علماء کرام میں سے کوئی ہو، جواب ایک دینا ہے، خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو جواب ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جواب اس کا یہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے بتایا تھا کہ خدا تو ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے خدا ہے، کافی ساری دنیا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اس کا جواب میری اپنی دانست میں، وہ انسان اللہ کے سامنے جب ہماری زندگی کی پہلی فیز ختم ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی فیز، تو جب اس کو فوت ہوتا ہے اس بندے کو ہم نام بھی نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ باڈی، میت ادھر رکھتے ہیں، میت ادھر رکھتے ہیں، باڈی ادھر کر دیں۔ اس کے بعد جب ہمارا جو اصل ہے، ہماری جو روح ہے، جب رب کے سامنے پیش ہوگی، اس کا سوال کا جواب اس ٹائم پہ لیا جائے گا، من ربو کا۔ اس کا جواب وہ انسان دے سکے گا میری دانست میں جس نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے دل اور دماغ دونوں کو استعمال کر کے خود اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ واقعی خدا ہے، نہ کہ والد صاحب نے بتایا کہ تمہارا نام محمد ابو بکر ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، حاضر سروس آرمی بریگیڈیئر نے آج پوری قوم کے دل جیت لیے، پوری قوم کے سامنے ایسی گفتگو کی کہ وہاں پہ موجود علماء کرام داد دینے پہ مجبور ہو گئے۔ آرمی آفیسر کا کہنا تھا کہ اس ملک کی خاطر ہم سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا اور دشمن کا مقابلہ مل کر کریں گے۔